آیت نمبر 25 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوحن نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین واضح طور پہ. گویا کہ بات یوں ہو گئی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَائِلًا ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف قائلاً یہ کہتے ہوئے ان کو آ کے یہ کہا قوم کو کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح طور پہ. یہاں پہ تذکرہ شروع ہو گیا ہے نوح علیہ السلام کیا اور ان کی قوم کا, اور یہاں پہ ہلکا پھلکا پھر تذکرہ کر دینا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو ہم کر چکے سورہ یونس میں, اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود جس کے بڑے فوائد ہیں. نمبر 1 کیا اس سے تسلی ملتی ہے کن کو؟ نبی ہمارے نبی کو اور اہل ایمان کو علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے آپ کی قوم تو آپ ٹینشن نہ لیں, پہلے نبیوں کے ساتھ بھی برا ہی سلوک ہوا ہے اور آپ کا ایسے اچھا انجام ہوگا جیسے ان کا اچھا انجام ہوا تھا. اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا جیسے اللہ نے ان کی اچھی مدد کی تھی. اور اس میں وارننگ ہوتی ہے کن کے لیے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کے لیے اور آپ کی امت کے کفار اور مشرکین کے لیے کہ باز آ جاؤ, ورنہ تمہارا برا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے پہلی اقوام میں سے ان کا برا انجام ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی, ان کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا. پھر ایسے واقعات جب قرآن کریم میں آتے ہیں ہدایت بھی ملتی ہے, نصیحت بھی ملتی ہے, عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, تسلی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان اکتاہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے, شوق پڑھنے کا. کیونکہ واقعے کے انداز میں ہدایت دی جائے اس میں زیادہ انسان کو بات سمجھ آتی ہے, مزہ آتا ہے. تو بڑے فوائد ہیں قرآنی واقعات کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ نوح علیہ السلام کا, کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. نوح علیہ السلام حسان کیا تھے؟ پہلے رسول تھے. تو آدم علیہ السلام پہلے رسول نہیں تھے؟ آدم علیہ السلام نبی تھے پہلے, اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. تو کیا فرق ہے نبی اور رسول میں؟ اس میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. اس میں مضبوط ترین قول یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو بھیجا جاتا ہے کفار کی طرف, اور نبی وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اہل ایمان کی طرف. آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن کن کے پاس آئے تھے؟ کفار کے پاس نہیں, سب مسلمان تھے. ایسے ہی بنی اسرائیل کے جو اکثر نبی آتے رہے ہیں وہ کن کے پاس آتے رہے؟ اہل ایمان کی طرف آتے رہے. کن کی طرف آتے رہے؟ اہل ایمان کی طرف آتے رہے. تو رسول جو ہوتا ہے رسول نبی بھی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام نبی تھے, رسول نہیں تھے. اسی لیے روز قیامت جو شفاعت والی حدیث ہے, میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے شفاعت کے لیے, باری باری نبیوں کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس. تو نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ زمین والوں کی طرف پہلے اللہ کے رسول تھے. پہلے کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں, آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل زمین کی طرف پہلے رسول تھے. تو نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کے نبی السلام اور اہل ایمان کے لیے بڑے اسباق ہیں. جو کچھ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا اس زمانے میں, وہی کچھ کیا گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف, یہ کہتے ہوئے ان کو انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پہ ایک ڈرانے والا ہوں. آیت نمبر 26. اچھا تو کیا وہ بشیر نہیں تھے, صرف نذیر ہی تھے, ڈرانے والے ہی تھے؟ بشیر کیسے بنے؟ کوئی ایمان لائے تو بنے نا. تو یعنی کہ تھے وہ نذیر اور بشیر, لیکن جب دونوں میں سے ایک کا تذکرہ کرنا پڑے تو پھر وہ نذیر ہیں, کیونکہ ان کے مخاطب زیادہ تر کون ہوتے تھے؟ کفار, ایمان لانے والے بہت کم تھے. اللہ جی میں نذیر ہوں, ڈرانے والا ہوں. تو ڈرانے کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ شروع ہو گئے. آیت نمبر 26 ان یہ کہ لا تعبدو تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی, انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں,
علیکم تم پہ عذاب یوم علیم ایک دردناک دن کے عذاب سے. علیم دردناک، یوم دن، عذاب عذاب. نوح علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اب ڈرانے کا آغاز ہو گیا. الفاظ اس کے کیا ہے؟ پہلی ان کی دعوت کیا ہے؟ پہلا مطالبہ کیا؟ عقیدے کی اصلاح. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ شرک چھوڑ دو. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ توحید کو اپنا لو. آ کے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اچھا نبی یہ نہیں کہتے تھے؟ آج ہمارے تبلیغ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ کی عبادت کرو. لیکن واضح طور پہ یہ نہیں کہیں گے کہ قبر والوں کو سجدہ کرنا غلط ہے، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرنا غلط ہے. واضح طور پہ یہ بات نہیں کہیں گے، جبکہ نبی تو واضح طور پہ کہتے تھے. اگر نبی چاہتے تو یہاں سے دعوت کا آغاز کرتے کہ اللہ کی عبادت کیا کرو. لوگ کہتے ٹھیک اچھی بات ہے جی، کرنی چاہیے، واقعی اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسی کی کرنی چاہیے. لیکن نبی کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی. یہاں سے کام خراب ہوتا تھا. انی بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پہ دردناک دن کے عذاب سے. تو یہ ہے نا ڈرانا، وارننگ دینا.